میرے محترم دوست بزرگ عزیزو، انسان کی فطرت ہے جس چیز پر یہ محنت کرتا ہے اس سے اس کو قلبی لگاؤ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس سے قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے کام کرنے والے، میں خاص طور پر اس لیے پڑھ رہا یہ بیان آج کہ ہمارے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا والے آئے ہوئے ہیں، یہ اندازہ کریں کہ امریکہ جیسے ملک میں ایک مسلمان کو تلاش کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، اور پھر اس کو دین و دعوت پر لانے میں کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر اس کو اپنی ذات سے دین و دعوت پر آنے کے لیے کتنی قربانیاں اور اس کو ماحول کا کتنا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس ساری محنت سے کام کرنے والوں میں وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کا ایسا تعلق ان کے دلوں میں ہوتا کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے انہیں کام پر لانے کے لیے اور انہیں کام سے بیٹھنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ صحابہ کرام کا مستقل ایک کام یہ بھی تھا کہ جو کام سے بیٹھ گئے یا حالات نے ان کو دین سے روک دیا، ان پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب مرتد ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا وہاں کے لوگوں کو کہ وہ مرتد ہوا ہے، تم نے اس کو گھی کی روٹیاں کیوں نہ کھلائیں کہ وہ تمہارے اکرام سے اسلام کی طرف راغب ہو جاتا۔ تم نے اس کو کون سی گھی کی روٹیاں کیوں نہ کھلائیں کہ وہ تمہارے اکرام سے اسلام کی طرف راغب ہو جاتا۔ لما ارتد كان في زمن عمر رضي الله عنه فكتب إليه الرسالة وكتب فيه هل لا أطعمته رغيفا کہ تم نے گھی کی کتنی روٹیاں اسے کیوں نہ کھلائیں کہ وہ تمہارے اکرام سے اسلام کی طرف راغب ہو جاتا۔ یعنی میں نے اس لیے سوال بات کی ہے کہ کام سے بیچنے والوں پر ہماری کیا محنت ہے اور اس کے لیے ہماری کیا قربانی ہے۔ جب کسی چیز کی آمد بڑھ جاتی ہے تو اس چیز کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے، کسی چیز کی آمد بڑھ جاتی ہے تو اس کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب تھے جو عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے معتمد تھے، بڑا اعتماد تھا اور بڑے کام کا آدمی تھا، وہ غائب ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو نے پوچھا بھائی وہ فلاں آدمی کیا ہوا، نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا نہیں چھوڑیے اس کو، وہ تو بدماش ہو گیا، شراب پینے لگا ہے اور مصر چلا گیا ہے، مصر چلا گیا اور اوباش ہو گیا اور وہ شراب پینے لگا ہے، اب وہ آپ کا کام کا نہیں رہا۔ ہم سوچتے نا کہ کسی نے کچھ کر لیا تو ہمارے کام کا تو رہا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا مزاج تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ سنتے ہی سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور سب سے یہ کہا کہ سب مل کر اجتماعی طور پر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو شراب سے توبہ کی توفیق دے۔ میں اس کو خط لکھتا ہوں اور تم اس کے لیے دعا کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور اس خط کے اندر عمر رضی اللہ عنہ نے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ آیت کو لکھ کر خط اس کو بھیجا۔ وہ اس آیت کو پڑھتا تھا اور روتا تھا کہ عمر نے مجھے آیت کی لکھی ہے، اور خیال آیا کہ اچھا کیا اللہ کے ہاں میرے جیسے کے لیے تو بڑی گنجائش ہے۔ اس کا دل اس طرف
کہ دل کا اس طرح راغب ہونا اور اس سے تائب ہونا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی فکر کی وجہ سے. ہم سوچے کہ بھائی وہ لوگ لگائے گا تو لگائے گا, نہیں لگائے گا تو نہیں لگائے گا, آئے گا تو آئے گا, نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا, کیا بات. اس کا نفع ہے, اس کا نقصان ہے نہیں بھائی. دائی کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے نقصان کو اس کا نقصان سمجھے. دائی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے, دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان. چنانچہ کل صبح پہنچا توبہ کی شراب سے اور تمہارے کے پاس واپس آ گئے. اور میں نے سارے ساتھی سے کہا سب اس کے لیے دعا کرو. حالانکہ ایک آدمی مدینہ چھوڑ کے چلا گیا, شراب پینے لگا. ہم کیا سوچیں گے کہ ہمارے کام کا نہیں رہا. تو یہ تھا مزاج خلفائے راشدین کا, صحابہ کرام کا, کہ وہ ایسے ساتھیوں کے لیے ساری قربانیاں دے دیا کرتے تھے, جان کی, مال کی, کہ کسی طرح یہ دین پر جمع رہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے اور عیاش بن ابی ربیعہ ہشام بن العاص ہم تینوں نے مقام تنابی پر ملنے کا وعدہ کیا, اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جو صبح وہاں نہیں پہنچ سکے گا مقام تنابی پر, سمجھ لو کہ اس کو مشرکین نے روک لیا ہے. سنا جو وجہ کے صبح پر میں اور عیاش ابن ابی ربیعہ ہم پہنچ گئے مقام تنابی پر, اور ہشام العاص کو روک لیا گیا. جب پہنچے مدینہ منورہ تو وہاں جا کر اترے قبا کے محلے میں, عمرو بن عوف میں قبا کے محلے میں. ادھر پتہ چلا مکہ مکرمہ میں ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام کو کہ عیاش بن ابی ربیعہ نے ہجرت کر لی ہے مدینے کی طرف. یہ دونوں پہنچے مدینہ منورہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے, ہجرت سے پہلے کی بات ہے. ان دونوں نے جا کر بات کی عیاش سے, اور دونوں نے کہا کہ عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے اور نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں نہیں دیکھ لے گی سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور دھوپ میں رہے گی سایہ حاصل نہیں کرے گی. ماں کا ایسا حال بیان کیا کہ عیاش بن ابی ربیعہ سے کہ ان کا دل ماں کے لیے نرما گیا. یہ ہے بات کہ ساتھیوں بڑے گھریلو حالات آتے ہیں, اس کا حل سوچنا یہ کام کرنے والوں کا ذمہ داری ہے. عیاش بن ابی ربیعہ نے طے کر لیا کہ مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے ان کے ساتھ. حضرت میں نے کہا عیاش خدا کی قسم تمہاری قوم تمہیں تمہارے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالنا چاہتی ہے, ان سے ہوشیار رہو, اور خدا کی قسم تمہاری ماں کو جب جوئیں کاٹیں گی اور تکلیف ہوگی تو وہ خود ہی کمی کر لے گی, اور جب اس کو گرمی لگے گی تو سائے میں خود ہی آ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں جی مجھے تو جانا ہے, اپنی ماں کو پسند سے بری کرنا ہے, اور وہاں میرا مال بھی ہے وہ بھی لیتا ہوں گا, ماں میرا مال ہے وہ لیتا ہوں گا اور ماں کو قسم سے بری کرتا ہوں گا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم اے عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں, اور تمہوں نے فرمایا کہ عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں, تو میرا آدھا مال ابھی لے لو, میرا
آدھا مال ابھی لے جاؤ مگر نہ جاؤ ان کے طرف. لیکن عیاش نے کہا نہیں جی مجھے تو جانا ہی ہے. حضرت نے فرمایا یہ تم نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو لو میری اونٹنی لے جاؤ اپنے ساتھ. یہ تیز دوڑنے والی اونٹنی ہے, اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اگر تمہیں قوم کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس پر بھی جان بچا لینا. فرماتے ہیں کہ وہاں سے نکلے عیاش بن ابی ربیعہ ان کی اونٹنی پر اور وہ دونوں اپنی اپنی اونٹنیوں پر. تو مدینے سے کچھ راستے طے کرنے کے بعد ابو جہل نے کہا کہ اے میرے بھائی خدا کی قسم میری تو سواری بڑی سست ہے, تم مجھے اپنے ساتھ سوار کر لو اپنی سواری پر. کہ ہاں آ جاؤ. چنانچہ یہ دونوں اترے سواری سے سواری بدلنے کے لیے. تو عیاش بن ابی ربیعہ کو ان دونوں نے رسیوں سے باندھ لیا اور ان کو ستایا. ان کو مکہ مکرمہ لے گئے اور یہاں عیاش بن ابی ربیعہ اسلام سے مرتد ہو گئے. اسلام سے مرتد ہو گئے. آدمی سوچتا ہے کہ بھائی چلو بس اپنی آخری کوشش ختم ہو گئی تھوڑی, لیکن عمر رضی اللہ عنہ لگے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ صحابہ یہ فرماتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جو اسلام سے نکل گیا ایک مرتبہ اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی, اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے اسلام سے نکل جائے. یہ خیال تھا صحابہ کا اپنے بارے میں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیتیں نازل فرمائی, نبی جی کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہیں ظلم کیا ہے اپنی ذات پر کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, اللہ رب العزت تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت سے لکھا ایک کاغذ میں اور میں نے لکھ کر یہ آیت بھیجی عیاش بن ابی ربیعہ کو. حضرت عیاش فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ آیت آئی کاغذ میں لکھی ہوئی تو میں اس کو پڑھتا تھا وادی طویٰ میں, کبھی پہاڑ پہ چڑھتا کبھی اترتا اور میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر عمر نے مجھے آیت کی لکھی ہے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے, یہ آیت مجھے سمجھا دے. اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ آیت تو ہماری بارے میں نازل کی گئی ہے. یہ بہن یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام سے نکل گیا وہ دوبارہ اسلام میں نہیں آ سکتا. فرماتے ہیں عیاش بن ابی ربیعہ کہ میں اس آیت کو سمجھا اور پھر میں پلٹا اپنی سواری کی طرف اور اس پر سوار ہو کر میں مدینہ منورہ پہنچ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے. یعنی یہ تو اس لیے میں نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی بہت بڑا طبقہ کام سے بیٹھا ہوا ہے. میں نے لیا فرماتے تھے کہ نئے کام میں نکل رہے ہوں پرانے بیٹھ رہے ہوں, یہ کام کی تنزلی ہے, کام کی تنزلی ہے کہ نئے سے نکل رہے ہوں تو پرانے کام سے بیٹھ رہے ہوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر سنو بھائی. آپ سب بھی بیٹھ جائیں, بیٹھ کے سنیں. وہ ضروری علانیت اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے. ایمان بنے گا دعوت سے, جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا. اس میں خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائے. موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں. فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے اپنے سبزیات سے بھی فارغ ہو لیں. اب باتیں نہ کرے, سنت کے مطابق آرام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح تازی انشاءاللہ 5:01 پر ہوگی. آپ سب دائیں ہو جائیں.
www.dawahtableagh.blogspot.com